بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام دوستوں کو اور دیکھنے والے بھائیوں کو ہمارے اس یوٹیوب چینل اسلام انفو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ مثلث یعنی ٹرائنگل جو تین کونوں والی شکل ہوتی ہے اس کے کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں، کون کون سے حصے ہوتے ہیں اور اس کے کیا قوانین اور اصول ہیں جن کے ذریعے ہم بہت سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے کام نکال سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو ہے ہم بنیادی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے یہ ایک مثلث ہے جس کو مثلث قائمہ کہتے ہیں، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا ہے کہ وہ مثلث جس کا ایک ضلع 90 ڈگری کا ہو، جیسے یہ بالکل سیدھا اوپر کی جانب جا رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، تو ایک مثلث کا ضلع اگر 90 ڈگری کا ہو تو اس کو مثلث قائمہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ جو ہے 90 ڈگری ہے۔ اب یہاں پر ان دونوں خطوں کو جو یہ ٹیڑھا خط ملا رہا ہے لمبا والا، اس کو ہم وتر کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو ہائپوٹینیوز کہا جاتا ہے، اس کو وتر کا نام ہی دیا جاتا ہے اور یہ یہی رہے گا، اس کا نام بھی یہی رہے گا۔ آگے ہے متصلہ، جس کو انگلش میں ایڈجسنٹ کہتے ہیں، متصلہ یعنی ملا ہوا اس کے ساتھ۔ اب علم مثلث میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ جس زاویے کی بیس پر، جس زاویے کی وجہ سے ہم کوئی ضلع یا کوئی زاویہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اسی زاویے کی بیس پر متصلہ اور یہ جو ہے متقابلہ جو ہم آگے پڑھنے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم اس نیچے والے زاویے کی مدد سے یہ ضلع معلوم کریں گے یا کوئی زاویہ معلوم کریں گے، تو چونکہ ہم نے زاویہ یہ سلیکٹ کیا ہوا ہے، اس زاویے کا انتخاب کیا ہے، اسی لیے یہ جو بالکل اس کے ساتھ والی لائن ہے یہ تو وتر ہو گیا، اس میں تو کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ باقی یہ جو نیچے والی لائن ہے جو بالکل اسی زاویے سے مل رہی ہے تو اس کو متصلہ کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو ایڈجسنٹ کہتے ہیں۔ اور اس کے بالکل یہ سامنے، بالکل اسی زاویے کی اگر ہم سامنے دیکھیں تو یہاں پر یہ جو خط ہے اس کا اس زاویے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس خط کو میں یہاں سے ہٹا دوں، بالکل یہاں سے غائب کر دوں، تو چونکہ یہاں پر ایک خالی جگہ بن جائے گی، لیکن یہ زاویہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ یہ زاویہ اس وتر اور اس متصلہ کی ملنے کی وجہ سے جو ہے یہ کونا بن گیا ہے۔ اس سامنے والے خط کا اس زاویے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ اس زاویے کے بالکل سامنے ہے، اسی لیے اس کو متقابلہ یعنی بالکل اس کے مقابل سامنے والا خط کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو اپوزٹ سائڈ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو اس کے ساتھ سٹا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، اس کو ہم متصلہ اور ایڈجسنٹ کا نام دے سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں اس زاویے کے بالکل یہاں سامنے یہ جو خط ہے اس کو متقابلہ کا نام دیا گیا ہے۔ آگے یہاں پر ایک نوٹ ہے، یاد رکھنے والی چیز بتائی گئی ہے، اہم ہدایت، کہ جب بھی ہم مثلث کے اضلاع یعنی اس کی سائڈیں یا اس کے زاویے کونے یا اینگلز معلوم کریں گے تو کم از کم دو چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ ان دو چیزوں میں سے یا تو دو سائڈیں ہمیں معلوم ہو یا کم سے کم ہمیں ایک سائڈ اور ایک زاویہ ہمیں معلوم ہو، تو تیسری چیز ہم خود فارمولہ حل کر کے معلوم کر سکتے ہیں، جو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم فارمولوں کے ذریعے اضلاع اور اس کے زاویے معلوم کرنا سیکھیں گے۔ اور یہ سارا جو کام ہوگا وہ سائنٹیفک کیلکولیٹر پر ہوگا، یعنی وہ کیلکولیٹر جو جن میں سائنٹیفک بٹن ہوتے ہیں، نوٹیشنز ہوتی ہیں بہت سارے، تو اس کا جو ہے ہم استعمال کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے میں نے سائنٹیفک کیلکولیٹر کھولا ہوا ہے، اس میں بہت سارے بٹن تو آپ نے پہلی بار ہی دیکھے ہوں گے، تو اس کی میں تعریف کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ ان میں سے کون کون سے بٹن ہم یوز کریں گے
اور ان کا کیا کام ہوتا ہے، تو یہ میں مختصراً آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہاں پر میں سامنے اس کے یہ کیلکولیٹر کھول لیتا ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے اوپر یہ شفٹ والا بٹن موجود ہے، شفٹ والا۔ اب اگر میں اس کو دباتا ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی چیز کو سیو کرنے کے لیے بھی کام آتا ہے کیلکولیٹر کے اندر۔ اور مزید یہ نمبر جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے یہ سائن جو ہم نے پیچھے نسبت پڑھی، اس کے بھی یہ بٹن دیے ہوئے ہیں، سائن، یہ کوس اور یہ ٹین۔ اس سائن میں ہمیں نسبت معلوم ہوگی وتر بٹا متقابلہ، اور کوس کے درمیان ہمیں نسبت معلوم ہوگی متصلہ بٹا وتر، اور ٹین کے ذریعے میں معلوم ہوگی متقابلہ بٹا متصلہ۔ مزید آگے یہاں پر یہ شفٹ والا جو بٹن ہے، اس کے ساتھ الفا لکھا ہوا ہے، اس کا بھی ہم بعض اوقات یوز کریں گے کبھی۔ آگے ہے یہ چار جو بٹن نظر آ رہے ہیں آپ کو اوپر نیچے دائیں بائیں کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو ایرو کیز کہتے ہیں۔ آگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 نقطوں والا جو بٹن ہے، اس کو سکسٹینی بٹن کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی نمبر کو جو ڈیسیمل میں ہوتا ہے اس کو ڈگری میں کنورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے 9.326 فلاں 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 جو بھی نمبر ہوگا آگے، اب ہمیں اس کا ٹائم نکالنا ہے، کیونکہ وہ تو جو ہے ڈیسیمل فارمیٹ میں لکھا ہوا ہے وہ نمبر۔ اگر ہمیں اس کا ٹائم نکالنا ہے تو صرف ہم اس بٹن کو ایک بار دبائیں گے تو وہ ٹائم جو وہ نمبر جو ہوگا وہ آٹومیٹک ٹائم یا ڈگری منٹ سیکنڈ میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہاں کیلکولیٹر پہ آپ دیکھیں، جیسے میں یہاں ایک نمبر لکھ رہا ہوں 24 اشاریہ 82.397۔ اب میں نے یہ جو نمبر لکھا ہے یہ ڈیسیمل فارمیٹ میں ہے، اس میں نہ ہمیں ڈگری کا پتہ لگ رہا ہے، نہ منٹ کا پتہ لگ رہا ہے، اور نہ ہی سیکنڈ یا ثانیے کا پتہ لگ رہا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، صرف یہ والا جو بٹن ہے نا، اس کو ہم ایک بار دبائیں گے۔ جیسے میں نے اس کو دبایا، ایک منٹ، تو ابھی ہمیں اس کا کچھ پتہ لگ نہیں رہا۔ اب ہم اس بٹن کو دباتے ہیں تو ہمیں ڈگری، منٹ اور سیکنڈ تینوں معلوم ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ بٹن عموماً اسی چیز کے لیے کام آتا ہے۔ آگے ہے یہ یہاں پر یہ سائن، کوس اور ٹین، یہ مین بٹن ہے جو ہم یوز کریں گے علم مثلث میں۔ مزید آگے RCL، اس کے اوپر یہ اسٹور لکھا ہوا ہے، یہ بھی ہم بٹن یوز کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بریکٹس ہیں، یہ استعمال میں آئیں گی۔ یہ نمبرز، یہ تو ظاہر استعمال ہی ہوں گے جب ہم کوآرڈینیٹس ڈالیں گے، کوئی نمبر وغیرہ ڈالیں گے۔ اسی طرح جمع، ضرب، تقسیم اور یہ تفریق کے بٹن استعمال ہوں گے، آنسر کے بٹن استعمال ہم کریں گے۔ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کیلکولیٹر کے اندر، جیسے یہاں پر مجھے سائن لینا ہے تو میں نے سائن کا بٹن یہاں پر یہ دبایا اور میں نے 30 کا سائن لیا، تو یہاں پر کیلکولیٹر نے مجھے 30 کا سائن نکال کر دے دیا۔ اس میں سائن یعنی کہ متقابلہ اور وتر، تو متقابلہ اور وتر کی نسبت اگر 30 ہو تو زاویہ، تو ان کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ 0.5 کی ہوگی، 0.5 کی نسبت ہوگی۔ اسی طرح اگر مجھے سائن نہیں لانا بلکہ سائن کے اوپر یہ جو آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں، یہ سائن لکھا ہوا ہے اور آگے -1 کی طرح کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں سائن انورس۔ اگر مجھے سائن انورس لانا ہے تو اس کے لیے میں سب سے پہلے شفٹ دباؤں گا اور اس کے بعد پھر سائن کا بٹن دباؤں گا، یہاں پر یہ سائن انورس ہو کر آ گیا۔ تو مزید جو ہے یہ کیلکولیٹر جیسے جیسے ہم اس کو استعمال کریں گے، اس کو چلانا اور سمجھنا بھی آتا جائے گا۔ اب چلتے ہیں مثلث کی اگلی چیز کی طرف، جو میں ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ سائن، کوس اور ٹین۔
ان کو مثلث کی نسبتیں کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے سائن۔ اس سائن کسے کہتے ہیں؟ تو سائن متقابلہ بٹا وتر، یعنی متقابلہ اور وتر کے درمیان جو نسبت ہے اس کو سائن کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے جو ہے نا وہ نسبت معلوم کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس زاویے کے بیس پر اگر مجھے وتر معلوم ہے اور متقابلہ بھی معلوم ہے تو میں ان دونوں کی ذریعے یہ متصلہ معلوم کر سکتا ہوں، یا وتر اور متقابلہ کے ذریعے میں یہ زاویہ بھی معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ کتنی ڈگری مڑا ہوا ہے۔ تو یہ نسبت مجھے لگے گی سائن کے اندر، کیونکہ وتر اور متقابلہ یہ سائن میں یوز ہوتے ہیں، جسے یہاں پر آپ دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر متقابلہ ہمیں معلوم نہیں ہے، متصلہ معلوم ہے، تو ہم متصلہ بٹا وتر سے بھی یہ ساری چیزیں معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر سائن استعمال نہیں ہوگا بلکہ کوس کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح اگر ہمیں متقابلہ بھی معلوم ہے، متصلہ بھی معلوم ہے اور وتر بھی معلوم ہے تو ہم یہ دونوں جو ہیں یہ نسبتیں لگا کر دیکھ سکتے ہیں، سائن سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، کوس سے بھی۔ اب یہاں اس میں وتر بھی موجود ہے اور اس میں بھی وتر موجود ہے۔ اگر وتر ہمیں معلوم نہ ہو، یعنی یہ جو ہے اس کی ہمیں کوئی ویلیو معلوم نہ ہو، صرف ہمیں یہ متقابلہ معلوم ہے اور یہ متصلہ معلوم ہے، تو ہم ان دونوں کے ذریعے بھی وتر معلوم کر سکتے ہیں، یا یہ زاویے جو ہے ہم زاویوں کو بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو نسبت لگے گی وہ ہوگی ٹین والی، اور اس میں متقابلہ بٹا متصلہ استعمال ہوتا ہے، اس میں وتر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو بنیادی طور پر یہ تین نسبتیں جو ہیں ہم آگے پڑھنے والے ہیں، سائن، کوس اور یہ ٹین۔ تو ان کو اب یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی پر کلام ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس علم کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔